عقیدہ توحید والے لوگ تگڑے مضبوط. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. رومیوں نے نا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. بڑے دلیر تھے. نوجوانوں ایک بات آپ سے کر دوں, جس آدمی کی نظر میلی ہو یا وہ لقمہ حرام کھانے والا ہو وہ بزدل ہو جاتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیں. جو سمجھتے ہیں ہم دلیر بنے دلیر, ایک انہیں نظر پاک رکھنی چاہیے, دوسرا رزق پاکیزہ کھانا چاہیے. کبھی بھی وہ کمزور نہیں پڑیں گے. یہ بس دل کی تختی پہ لکھ لو. خوددار بنو گے تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی, ہاتھ پھیلاؤ گے تو ختم ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ بڑے دلیر تھے, میدان میں لڑ رہے تھے رومیوں کے خلاف. تو 1000 فوجی تھا اور عبداللہ ابن حذافہ اکیلے تھے, لڑ رہے تھے. چونکہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی, اس کے تو ہاتھ میں شے کوئی نہ ہو تو پھر بھی لڑتا رہتا ہے. لڑ رہے تھے, 1000 بندے نے مل کے گرفتار کیا, قابو نہیں آتے تھے. میں کہانی نہیں سنا رہا, حضور کے صحابہ کی شان سنا رہا ہوں. یعنی 1000 بندے نے, ہمارے بچے اللہ خیر فرمائے, انہوں نے موٹر سائیکل ایک ٹائر پہ چلانا سیکھ لیا ہے. باقی کوئی دنیا کا کام وہ باہر جا کے کریں گے, پاکستان میں نہیں کریں گے. ہر چوتھے بیٹے سے پوچھو آپ کیا کرتے ہیں, کہتے کاغذ جمع کرائیں باہر جانا. تو جب جاؤ گے تو چلے جانا, یہاں تو کچھ کرو. کچھ نہیں ملتا تو ریڑھی لگاؤ, کچھ نہیں ملتا تو کریانہ ڈالو. ایک پیشہ دنیا میں برا ہے, وہ ہے ہاتھ پھیلانا. باقی کوئی پیشہ دنیا میں برا, حضور نے تو تعریفیں کی ہیں محنت کر کے کمانے والے. سنو دوستو, عبداللہ ابن حذافہ جب گرفتار کر لیے گئے تو روم کے بادشاہ نے کہا اسے قتل کر دو, لیکن اس کا وزیر کہنے لگا بندہ بڑا قیمتی ہے, ہم 1000 تھے تو قابو نہیں آ رہا تھا, اسے کسی طریقے سے اپنے لشکر میں شامل کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے, 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے قابو آ جاتے ہیں. وہ پتے پھینکو. ٹھیک ہے, جناب عبداللہ ابن حذافہ کو بلا لیا تو بادشاہ کہنے لگا تیری مرضی کے پیسے, معاذ اللہ تو اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جاؤ, ویسے تیری مرضی کے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ چاروں طرف عیسائی ہیں روم کے, اور آپ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں. آپ اس کی بات دیکھ کے تو ہنسے, فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے, کس نے تجھے بادشاہ بنایا؟ کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے او خدا کے بندے, تو مجھے پیسوں کا لالچ دے رہا ہے, میں نے پیسے کمانے ہوتے تو میں کاروبار کرتا, میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں, مجھے پیسے نہیں چاہیے, نبی کے نام پہ شہادت چاہیے. میں شہید ہونے آیا ہوں تو پیسوں کا لالچ دے رہا ہے, پیسے تو میں کاروبار کرتا. اس نے دوسرا پتہ پھینکا, کہنے لگا بادشاہی کے علاوہ, یعنی سب سے بڑا بادشاہ ہوں میں, میرے علاوہ جو تو عہدہ کہے تجھے ملے گا. پارٹیاں بدل نہیں جاتے لوگ ایک وزارت کی وجہ سے, 5 سال کسی اور کی تعریفیں, اور چھوٹی سی اشارہ نہیں ہوا تو پھر فوراً سجدہ صاحب کر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, کتنے دن پورے 5 سال کوئی پتہ نہیں چلا. یہ کمزور قومیں ایسا کرتی ہیں. نظریاتی لوگ اس طرح کے, شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بکھاؤ مال تھوڑا ہوتے ہیں. میرے بھائی غور کیجئے گا, کہنے لگا میرے علاوہ جو عہدہ تجھے چاہیے ملے گا. آپ پھر مسکرائے, فرمانے لگے یار تو مجھے کس عہدے کا لالچ دے رہا ہے, میں نبی پاک کا صحابی ہوں, اور حضور کے صحابی ہونے سے بڑا دنیا میں عہدہ ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح شام ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. اب اس نے غصے میں کہا اس کو قید کر دو, کل اس کا فیصلہ کریں گے. نوجوانوں غور کرنا, یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت کے ماننے والے لوگ. بادشاہ کا وزیر کہنے لگا مجھے نہیں ایک موقع دیتے؟ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, میں کیا کروں؟ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں کا نوجوان لڑکیوں کے اسکول کے آگے کھڑا ہوتا ہے, کالج کے آگے کھڑا ہوتا ہے. ڈھیر ساری بچیاں پڑھ سکتی تھی, اس لیے ماں باپ نے کالج سے اٹھا لیا کہ مسلمانوں کے بچے تنگ کرتے ہیں, یہودیوں عیسائیوں کے نہیں, ہمارے اپنے. یعنی دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اور دیکھو میرے گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے ہمارے بچے. اور یاد رکھنا جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا, میں نے اپنے سر پہ کبھی بڑے بال نہیں رکھے, چھوٹے سے بال رکھتا ہوں. میری 7 بہنیں. ایک دن میں سڑک پہ کھڑا تھا, شاید 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا,
تو میں نے بالوں کو بڑی کنگھی کی، جیب میں کنگھی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے نا بندے، میں کنگھی کر رہا تھا تو میرے ابا جی بھینسوں کا چارہ لے کے آ رہے تھے، تو ایک بات انہوں نے مجھے سڑک پہ بلا کے کہی، مجھے کہنے لگے پتر کنگھی شنگھی کر کے نہ نکلیا کر، میری یہاں 7 تیاں نہیں، اگر تو کسی کے گھر دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بس ختم ہو گئی بات، کبھی بال ہی نہیں رکھے، ختم ہو گئی بات اس کے بعد، اور کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ یہ آپ اپنا گھر محفوظ کریں گے اگر آپ کسی کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ بھائی حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں وزیر کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، رات کو سجا سنوار کے بیٹی کمرے میں بھیج دی، لیکن سیدنا عبداللہ بن حذافہ ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ کام ناممکن نہیں، تھوڑا مشکل ضرور ہے۔ آپ کے ذہن میں بن جائے نا کہ یہ چیز حرام ہے، یہاں کلک ہو جائے تو اس کے قریب جاتے بندے کو کہہ آتی ہے، لطف نہیں آتا۔ آپ گوشت کھا رہے تھے، 2-3 لقمے کھائے تو بڑا مزہ آیا، تو پھر کسی نے بتا دیا زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ کھا رہے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا تو کسی نے کان میں کہہ دیا حرام جانور کا ہے، پہلے مزہ آ رہا تھا لیکن جب اس نے کہا حرام جانور کا ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے نا، الٹیاں آنے لگتی ہیں نا۔ کیوں؟ کہ آپ کے ذہن کی یہاں فٹ ہو گیا ہے کہ حرام چیز کھائی جا سکتی، تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ حرام کام ہے عورت کی طرف جانا، تو پھر بھی انشاءاللہ قریب جاتے آپ کو لذت نہیں آئے گی، آپ کو کیا آئے گی کہ یہ میرے لیے جائز ہے، بس یہاں فٹ کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھا دیا عورت کو، ساری رات وہ کہتی ہے میں بیٹھی رہی، آپ ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا تو وہ بی بی کہنے لگی تو بندہ ہے کہ جن ہے، انسان ہے کہ فرشتہ ہے، میں ساری رات بیٹھی رہی تو نے دیکھا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے نظر جھکا، میرے ساتھ بات نہ کر۔ کہا تو نے دیکھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے دیکھوں، میں مدینے والے رسول کا ماننے والا ہوں۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی، وزیر نے دروازہ کھولا تو بیٹی سے کہنے لگا بیٹی کیا بنا؟ تو کہنے لگی پیچھے ہٹ، تو نامحرم ہے، میں تو مدینے والے کی غلام بن گئی ہوں۔ اس نے کہا کس طرح؟ کہنے لگی جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کا کیا درجہ ہوگا؟ پھر بادشاہ نے بلایا، کڑائی میں تیل گرم کیا، کہنے لگا انہیں جلا دو۔ جب کڑائی میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ رونے لگے، تو بادشاہ پوچھتا ہے ڈر گئے ہو؟ فرمانے لگے ڈر نہیں گیا، سوچ رہا ہوں ایک جان ہے، کاش میری ہزاروں ہوتی۔ او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، میرا نہیں دل کرتا کہ تیرے جیسے بندے مارے جائیں۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ کہنے لگا چل یار کچھ نہ کر، نہ تو نے پیسے لیے، نہ عہدہ لیا، نہ عورت کے چکر میں آیا، نہ موت سے ڈرا، اس طرح کر میرے ماتھے پہ ایک بوسہ ہی دے دے، میں کبھی کہہ سکوں۔ آپ فرمانے لگے چلو یہ بات قابل قبول ہے، یہ کر لیتے ہیں۔ عقیدہ توحید و رسالت آپ کو جوان کرے گا، آپ کو تگڑا کرے گا۔ آپ تو ہر وقت کے مومن ہیں، مومن کی تو سانسیں بھی چلیں اس کے رستے میں، خالص اس کی رضا میں، تو اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔